درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ السلام۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات یہاں پہنچ گئے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا۔ ہمارے اسٹیٹ کے اندر بھی طلباء پر محنت ہے، اسکول کے پڑھنے والے، کالج کے پڑھنے والے طلباء پر محنت ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ جو ہیں بہت قیمتی ہیں، اگرچہ ہم اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھتے، سمجھ میری بات، ہماری تھوڑی سی لینگویج فرق ہے، کرناٹک کے نام کرناٹک کی جماعت ہے، تو آپ جیسا نہیں بول سکتے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ہمارے اسٹیٹ کے اندر بھی طلباء پر محنت بہت ہے، ہمارے ذمہ دار ہیں فاروق بیگم ہیں، ہمیشہ ہر جوڑ کے اندر اور ہر اجتماع کے اندر، ہر اجتماع میں طلباء پر کیا محنت ہو رہی ہے، اسکول کے پڑھنے والے، کالج کے پڑھنے والے طلباء پر کیا محنت ہو رہی ہے، بہت زور دیتے ہیں۔ ایک جوڑ میں پہنچا تھا میں ہمارے یہاں بنگلور میں، تو تقریباً 1 گھنٹے تک یا 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ سمجھ لیں، طلباء پر بات اور طلباء کی کارگزاری، اور فرمانے لگے یہ کام کرنے والا عملہ ہے، آئندہ جا کر یہ کام کرے گا طلباء کا جو عملہ ہے، کہ طلباء کی جو جماعت ہے یہ کام کرنے والی۔ ایک کارگزاری سنا ہے ہمارے فاروق بھائی کہ شہر بنگلور کے اندر باہر ملک سے ایک اسٹوڈنٹ آیا، MBBS کرنے کے لیے آیا وہ، تو یہاں سے شروع کی انہوں نے بات ہے کہ جب فاروق بھائی کا وہاں جانا ہوا تو بات چیت کے ذریعے سے کوئی رہبر پہنچا، رہبر ضروری ہے پہنچنے کے لے کر جانے کے لیے، تو رہبر آیا۔ اب جیسے فاروق بھائی گاڑی کے اندر بیٹھے، ہوائی جہاز سے اترے اور گاڑی میں بیٹھ گئے، تو جو ڈرائیور تھا گاڑی چلانے والا، وہ فاروق بھائی کو لے کر جاتے جاتے بات کر رہا ہے، فاروق بھائی مجھے آپ پہچانے گیا؟ فاروق بھائی کہنے لگے نہیں بھائی آپ تو دوسرے ملک کے، میں دوسرے ملک کا، میں ہندوستان والا اور آپ اس ملک کے، میں آپ کو کیسے پہچان سکتا ہوں، آپ دور اتنا دور رہنے والے۔ تو اس نے کہا کہ فاروق بھائی میں بنگلور میں رہتا تھا، میں ہوں اسی ملک کا، لیکن پڑھنے کے لیے بنگلور آیا تھا، اور بنگلور میں میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آج سلطان شاہ کا مرکز کا دن ہے، سلطان شاہ کے اندر ہفتہ واری ہے، آج شب گزاری ہے، چلو جائیں گے، وہاں کھانا ملتا ہے، چلو کھا کر آئیں گے۔ وہ جو ساتھی تھا، وہ ساتھی تو دعوت سے جڑا ہوا تھا، لیکن یہ جو بات کر رہا ہے یہ کہنے لگا کہ میں تو دعوت سے جڑا ہوا نہیں تھا، دعوت کی محنت تو مجھے معلوم بھی نہیں تھی، لیکن میرا دوست تھا، اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی، تو میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے گیا، اور سلطان شاہ میں بات چیت ہوئی، بات چیت میں بھی بیٹھا میں، اور اس کے بعد نماز ہوئی، نماز کے بعد کھانا تھا، تو میرے دوست اور میں نے مل کر کھانا کھا لیا، دونوں جو ہے MBBS پڑھ رہے ہیں اور ڈگری حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے کھانا بہت پسند آیا، تو فاروق بھائی کو کارگزاری سنا تمہارے سلطان شاہ کا کھانا مجھے بہت پسند آیا، تو پھر میں ہفتہ بھر انتظار کرنے لگا، اور ہمارے یہاں منگل کے دن ہوتا ہے ہفتہ بھر، تو پھر منگل کی صبح میں اس کے کہنے سے پہلے میں نے ہی کہہ دیا اس کو آج بھی کھانے جانا ہے، آج بھی کھانے جانا ہے سلطان شاہ کے اندر، تو وہ بھی خوش ہوا، چلو جائیں گے آج بھی گیا میں کھانے صرف، اور تیسرا منگل بھی گیا، 3 منگل روزہ ہر ہفتے میں کھانے کے لیے گیا، چوتھے منگل کو میں بھی کھانے کے ہی لیے گیا تھا، لیکن اللہ نے میری بات سمجھا، اللہ نے مجھے بات سمجھائی، میں بیان میں بیٹھا، بیان بیٹھنے کے بعد کون بات کر رہے تھے اس کی بات سمجھ میں آ گئی، تو چوتھا ہفتہ بھی کھایا، لیکن 5ویں ہفتے سے میں نے دعوت کی محنت پر جانا شروع کیا، دعوت کی محنت۔ تو فاروق بھائی کہنے لگے کہ دیکھو جو ساتھی پڑھ کر گیا اور شروع میں کھانے کے لیے آیا تھا، لیکن دعوت سمجھ میں آئی، آج پورے ملک کا ذمہ دار بنا ہوا، آج کیا بنا ہوا ہے وہ؟ پورے ملک کا ذمہ دار بنا ہے، پورے ملک میں کام سنبھال رہا۔ اس لیے عملہ جو ہے، طالب علم کا جو عملہ ہے اور پڑھنے والا جو عملہ ہے، یہ نوجوان، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوان کا ایک سجدہ
بڑھاپے کے 70 سجدوں کے برابر. اس لیے اللہ نے کام دیا ہے. یہ کام اللہ کا ہے. یہ کام دعوت والی محنت جو ہے کس کی ہے؟ بولو. دین کی محنت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ نے دی ہے. کسے دی ہے؟ نبیوں کو دی تھی. نبی آئے نا معلوم. نبی کتنے نبی آئے؟ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے. تمام نبیوں کی محنت کیا تھی؟ جو محنت آج ہم لے کر کھڑے ہیں اور جس محنت کو لے کر چل رہے ہیں یہی محنت تھی ان کی. اور کوئی دوسری محنت تھی نبیوں کی کہ نہیں تم جگہ لو, تم بلڈنگیں بناؤ, تم کام کرو, تم عہدے حاصل کرو. کسی نبی نے دعوت دی ہے؟ یہ کسی نبی نے دعوت نہیں دی. ہر نبی نے ہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یہی ہر نبی نے دعوت دی ہے. اور ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا, نہیں ماننے والوں کو ناکام کر کے دکھایا. یہی محنت اللہ نے آج ہمیں دی ہے, چن کر لیا ہے. اس محنت کو سمجھنا, اس محنت کو سمجھنا. کرتے رہیں گے اللہ لیں گے کام. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. اللہ ہماری محتاج ہیں؟ بولو اللہ ہماری محتاج ہیں؟ نہیں, ہم اللہ کے محتاج. کام ہمارا محتاج نہیں, ہم کام کے محتاج ہیں. دعوت تبلیغ کی محنت کے ہم محتاج, کام ہمارا محتاج نہیں. تو کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر. ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا. حضور کے زمانے میں چرا رہا تھا وہ. اور جنگل میں چراتے وہاں ایک بھیڑیا آیا. بھیڑیا بکریاں جو حملہ کرتا ہے نا, بکریوں کو پکڑتا ہے, اسے بھیڑیا بولتے ہیں ہمارے زبان میں. تو بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا, ایک بکری پکڑ لیا اور لے کر بھاگنے لگا. اور جو بکریاں چرانے والا تھا وہ اپنی بکری کو اس کے منہ سے نکالنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا. لیکن وہ بھی جانور کتنا بھاگتا, تھوڑی دور بھاگ گیا. بھاگتے تھک گیا اور اس کی بکری چھوڑ کر دور جا کر بیٹھا. اس لیے بیٹا دور جا کر یہ واپس چلا جائے گا اور لے کر جاؤں گا, اس لیے دور بیٹھا. لیکن وہ بکری کی جان تھی ابھی, وہ بکری زندہ تھی. اس نے اپنی بکری کے پاس بیٹھا, وہ چرواہا بکریاں چلانے والا, اور دیکھ رہا ہے اسے دانت کہاں لگے ہیں, کانٹے کہاں چبھے ہیں, کہاں زخم آیا ہے, اسے ٹھیک ٹھاک کرنا ہے. بہت دیر تک انتظار کرتا رہا وہ بکریاں یہ بھیڑیا, وہ جانور بہت دیر تک انتظار کرتا ہے. جائے گا میں بکری لے کر جاؤں, لیکن جانے تیار نہیں, کیونکہ ابھی جان ہے. جان چلی جاتی چھوڑ کے جاتا. بہت دیر کے بعد اس بھیڑیے نے اللہ سے بات کی, اے اللہ مجھے زبان دے, اے اللہ مجھے زبان دے. اللہ کی طاقت ہے نہیں بولو. اللہ چاہے تو بھینس بات کر سکتی نہیں کر سکتی. اللہ چاہے تو ایک جانور بات کر سکتا نہیں کر سکے گا. ہاں, تو اس نے اللہ سے مانگا, اے اللہ مجھے بات کرنے کی طاقت دے. تو اللہ نے اسے وہ طاقت دی. کس کو؟ بھیڑیا کو. بھیڑیا کو اللہ نے بات کرنے کی طاقت دی. اگر آج ہم اللہ کے پاس مانگے اللہ نہیں دیں گے. اللہ جانور کو دے رہے ہیں, ہم کو نہیں دیں گے. اس بھیڑیے کو اللہ نے بات کرنے کی طاقت دی. اس نے بات کی کس سے؟ اس چرواہے سے, بکریاں چرانے والے سے. کیا کہا؟ اللہ نے جو رزق آج مجھے دیا تھا میرے منہ سے تو نے چھین لیا. اللہ نے جو رزق آج مجھے دیا تھا, آج مجھے کھانے کے اللہ نے جو دیا تھا میرے منہ سے تو نے چھین لیا. تو نہیں بھاگتا میرے پیچھے تو میں لے کر جا کر کھاتا اس کو. میرا پیٹ بھر, اللہ نے دیا تھا مجھے. اب جیسے ہی دیکھ رہا ہے, تعجب کی بات کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے. انسان کون بات کر رہا ہے؟ جانور بات کر رہا, اور جانور بات نہیں کرتا. پہلے اس نے تعجب کیا, کون آیا پیچھے میرے بات کرنے کے لیے. پھر اس کی نظر اسی بھیڑیے پر پڑی. اسے تعجب سے دیکھنے لگا تو بھیڑیا ہے یا انسان ہے, تعجب سے دیکھنے لگا. جب اس نے اسے تعجب سے دیکھنے لگا تو اس نے اور بات کی. تعجب اس میں نہیں کہ میں بات کر رہا ہوں, تعجب اس پر مت کرو میں بات کر رہا ہوں. تعجب اس پر کرو کہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی آیا اور تو ایمان قبول نہیں کیا, تو ایمان قبول نہیں کیا. تعجب اس پر ہونا چاہیے. اب جیسے نے اس کی بات سنی, اس نے اپنی بکریاں کو ہانکتے جو ہے مدینہ پہنچا اور جا کر ایمان قبول کر دیا. کون سی جماعت گئی تھی اس کو دعوت دینے کے لیے؟ کون سی جماعت گئی تھی؟ بہار سے آئی تھی جماعت, کیا کرناٹک سے آئی تھی, کیا مہاراشٹر سے, کیا دلی سے, بمبئی سے, کہاں سے آئی تھی جماعت اس چرواہے کو دعوت دینے؟ کس نے دعوت دی؟ ہاں, ایک بھیڑیے نے دعوت دی. جانور دعوت دیا, اور جانور کی دعوت پر انسان کہاں پہنچا؟ مدینہ پہنچا. اور مدینہ پہنچ کر کیا کیا؟
ایمان قبول کر. ماشاء اللہ. اللہ ہمارے محتاج نہیں. دعوت پہنچانے کے لیے اللہ ہمارے محتاج نہیں. اللہ چاہے تو جانوروں سے کام. اللہ چاہے کعبے کو گرانے کے لیے لکھا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کعبے کو گرانے کے لیے ابرہہ بادشاہ بہت بڑی فوج، ہاتھی، اونٹ، تلواریں، جو سامان جنگ کے تھے سب لے کر آیا. عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. عبد المطلب کی بھی اونٹ اس نے پہلے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور جو اونٹ تھے اپنے قبضے میں کر لیا. عبد المطلب اس وقت وہاں کے متولی تھے، چیئرمین وہاں کے متولی تھے. اور عبد المطلب کو معلوم پڑا، یہ حضور کے دادا عبد المطلب، معلوم پڑا کہ باہر ابرہہ آیا ہے، مکہ کے باہر بہت بڑا لشکر لایا ہے اور حملہ کرنے آیا ہے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے. لیکن لشکر بہت بڑا ہے، ہم کم ہیں، لیکن میرے اونٹ اس نے لیا ہے. عبد المطلب اپنے گھر سے نکلے، اس کے لشکر کے پاس پہنچے، ابرہہ سے بات کی اور ابرہہ سے کہا دیکھ میرے اونٹ تو نے لیا ہے، میرے اونٹ میں لینے کے لیے آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تو کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس کی ذمہ داری اللہ نے. ہم اس کے بارے میں تجھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اتنا کہنا تھا، اس نے اونٹ دے دیے اور آگے بڑھنے لگا. لیکن اللہ نے کس کو بھیجا؟ ابابیل. چھوٹے مچھلیاں، ان کی چونچوں میں کتنے بڑے بڑے پتھر ہوں گے، بولو کتنے بڑے بڑے پتھر؟ چھوٹے پتھر. لیکن وہ چھوٹے پتھروں کے اندر اتنی طاقت تھی، آج ایٹم بم کے اندر بھی پھٹا. اور چھوٹے پتھروں کے اندر وہ طاقت کس نے رکھی؟ اللہ نے. جو پتھر کسی کے سر پر گرتا تو سر کو چیرتا ہوا، ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں گھس. کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہیں. اللہ چاہے تو مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں سے بھی کام ہوا. ایک زمانے کے اللہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیا کام نہ کرنے کی وجہ سے، دینداری کو ختم کرنے کی وجہ سے. پھر اللہ نے غیروں کو اسلام دیا، پھر اللہ نے اس سے کام لیا. یہ اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر مانے. اللہ آج ہم کو جمایا ہے. اللہ نے دین کی محنت کے لیے ہم کو قبول کیا ہے. ہم دین کی محنت میں جڑیں گے، اللہ کام لیں گے، ہمارے دنیا کا مسئلہ آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر ہم بچ جائیں گے، اس لیے ہمارے بڑے بولتے ہیں جو بچا سمجھتا ہے وہ بچا نہیں پھنسا. جو بچا سمجھا وہ بچا نہیں، وہ پھنسا دنیا میں. تو اللہ نے ہمیں کام دیا اپنی بڑائی کے ساتھ، ہمارے بڑوں کی ترتیب کے مطابق ہم دعوت میں جڑنا بھی ہے. جیسے دنیا کے اندر چل رہا ہے، لوگ جڑ بھی رہے ہیں، جوڑ بھی رہے ہیں. دنیا میں جڑ بھی رہے ہیں، جوڑ بھی رہے ہیں. ایسا ہی ہم جو ہے دعوت میں جوڑنا. دعوت کی محنت کرنے کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا؟ دعوت کی محنت کرنے کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال صحیح ہوں گے، ہماری زندگی میں دین آئے گا، اللہ کے احکام پورے ہوں گے، نبی کے طریقے پورے ہوں گے، اور ہماری زندگی دنیا سے جا رہے ہیں کامیاب بن کر جا رہے ہیں. دنیا سے جا رہے ہیں کامیاب بن کر. پروفیسر سلام اللہ صاحب تھے ہمارے دہلی کے اندر، نظام الدین کے اندر، تو بڑے ڈاکٹر صاحب تھے. جب ان کو فرانس جانا ہوا، انہوں نے ہمارے اکابرین کے پاس آئے، بڑوں کے پاس آئے اور کہنے میری سیٹ باہر ہے، باہر مجھے سیٹ ملی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے کچھ نصیحت کرو. تو انہوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کے دعوت میں جڑے ہوئے تھے، دعوت میں لگے ہوئے تھے، اس لیے تو نظام الدین آئے تھے مشورہ کرنے کے لیے. تو 2 نصیحت دیکھی ان سے کہ جہاں تم جا رہے وہاں عریانیت ہے، مطلب ننگا پن، وہاں ننگا پن، اس لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. اور دوسرا نماز کا اہتمام کرنا. 2 چیزوں کی نصیحت کی
ہمارے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب یہاں سے روانہ ہوئے پڑھنے کے لیے، وہاں کورس کرنے کے لیے. وہاں پہنچے دیکھو کہ مسجد نہیں ہے، ایک تھی وہ بھی ویران تھی. اب اس مسجد کو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں دعوت چلا کر دعوت میں جڑے. دعوت میں جڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود بھی دیندار بنتا ہے، دوسروں کو بھی دیندار بناتا ہے. خود بھی دیندار بنتا ہے، دوسروں کو بھی دیندار بناتا ہے. تو ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب محنت کرنے لگے، اپنے ساتھیوں کو جڑنے لگے. جو مسجد ویران تھی اس کو آباد کر دی. اب ان کا کورس ختم ہوا تو ایک مسجد آباد ہو گئی. لیکن کئی سالوں کے بعد جب کارگزاری پہنچی نظام الدین کے اندر تو 350 مسجد ہو چکی. ایک مسجد کے ذریعے سے کتنی مسجدیں نہیں بولو، 350 مسجدیں وہاں ہو گئی. اب کتنے ہو گئی اللہ جانے، یہ بہت پہلے کی کارگزاری. اس لیے کام کرنے والا جو طبقہ کام میں لگتا ہے تو کام کو آگے بڑھا. کسی کو گولی چلانا آتا ہے تو بندوق اسی کے ہاتھ میں دیں گے. ہاں، گولی چلانا نہیں آتا، بندوق اس کے ہاتھ میں دے تو کیا ہوگا؟ گولی خود کو مار لے گا، دوسروں کو نہیں مارے گا. اس لیے اللہ نے آج ہمیں چن لیا کہ دعوت والی محنت اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے. اس لیے دعوت والی محنت میں جڑنا، اپنی نمازوں کی فکر کرنا، جیسے حدیث میں پڑھے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ چلنا. اللہ کا ذکر بہت بڑی بات. چھوٹے چھوٹے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے اللہ کے راستے میں جانا. چھوٹے چھوٹے کتنے سال کے، 11-12 سال کے بچے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے. اس لیے ماشاء اللہ ہمارے سامنے جو ہے یہ دعوت کی محنت تھی. اس میں جڑنا، فکر مند ہونا سب لوگ. اتوار آ گیا ماشاء اللہ، اتنے سارے طلباء جڑے ہیں تو بہت اچھا کام ہے. جو فکر کرتا ہے اللہ اس کی فکروں کو ثواب دیتا ہے. جیسے یہاں بیٹھ کر ہمارے ساتھی فکر کر رہے تھے، میرے سامنے کئی لوگوں کو فون لگائے، اس کو فون لگا رہے ہیں ماشاء اللہ. اب آپ آ گئے ان کی دعوت پر تو ثواب کس کو ملا؟ آپ کو بھی ملا، ان کو بھی ملا. جو دوسروں کو جوڑتا ہے دعوت کی محنت. ایسے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک کتاب کے اندر، کہ اگر کسی کو فجر کی نماز کا ثواب زیادہ چاہیے، اس کے اندر لکھا ہے، مثال دیے، فجر کی نماز کا ثواب زیادہ چاہیے تو وہ اتنی لوگوں کو لے کر آئے. اور جتنے لوگوں کو لائے گا اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو. اور میں اکیلا آ کر پڑھ کے گا تو مجھے اکیلے کا ثواب ملے گا. اگر میں نے 100 لوگوں کو لایا تو 101 لوگوں کا ثواب ملے گا. 100 لوگوں کو لانے کا ایک ثواب اور میرے اکیلے پڑھنے کا بھی نماز کا ثواب. اس دعوت والی محنت ہے. یہ ثواب کرنے کی جو ہے، ثواب نیکیاں کرنے کی جگہ ہے. آخرت میں نیکیاں نہیں ملے گی، ملے گی بولو.